جناب فارن سیکرٹری گئی ہیں، ایک تو ظاہر ہے تعلقات پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پھر سے اپنے بہتر کر رہا ہے، یعنی کہ شیخ حسینہ کے سارے پیریڈ میں تعلقات بالکل کولڈ سٹوریج میں تھے، اب ان کو نکالا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے بھی گئی ہے فارن سیکرٹری کیونکہ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے آئی تھنک 22 کو یا 24 اپریل کو بنگلہ دیش جانا ہے، تو ایک فارورڈ موومنٹ کیا بنے گا اس کا میرے خیال میں یہ جو بنگلہ دیش پاکستان کا موضوع آپ کے ہی پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، ریپیٹ کروں گی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مراسم تھے پاکستان کے جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ لنکس ہیں. اس سے پہلے ہم نے ابتسام الہی ظہیر جو ہیں مولانا ان کو بھی بھیجا، تو وہ ٹریڈیشنل تعلقات. ٹریڈ کی بات تو دیکھیں ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے رائس ہے، اور ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں. ان کو بھی ظاہر ہے مارکیٹ کی تلاش رہے گی، کیونکہ امریکن ٹیرف کے بعد تو مارکیٹ ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ویلیو ایڈڈ کام تو دونوں ملک کر نہیں رہے. آ، جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کتنا توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس وقت ایک بہت کرائسس چل رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان، اور آ، ظاہر ہے ایک تلخی ہے. شیخ حسینہ کو پناہ دی ہوئی ہے، آ، اور وہ مانگ رہے ہیں، ڈھاکہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے ہندوستان سے. لیکن بات یہ کہ ان کی ایک اکنامک ڈیپینڈنس جو ہے، ایک تو انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے کمپیئر ٹو پاکستان، اور پھر یہ ہے کہ ان کی اکنامک ایک ڈیپینڈنس ہے. ایک طرف چائنا، ایک طرف انڈیا، تو آج نہیں کل نہیں پرسوں کے دن میں کچھ نہ کچھ تعلقات جو ہیں ان کے، یہ نہیں کہ وہ ہندوستان سے ٹوٹلی بگاڑ رکھیں. دو چیزیں میں کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو اتنے زمانے جو ہندوستان نے سمجھا نہیں، وہ یہ کہ جو ارجنٹ معاملہ پاکستان جو ہے وہ ویسے بھی ایک طرح سے اگر عوامی لیگ کے آپ سپورٹر نہ ہو، تو جو باقی بنگلہ دیش ہے اس کے لیے جو امیجیٹ مسئلہ ہے وہ ہندوستان ہے. جیسے کہ وہ سٹیزن ایکٹ نیا جو کیا، اس نے بنگلہ دیشیوں بہت ناراض ہوئے. بلکہ یہ کہ شیخ حسینہ جب گئی تھیں انڈیا تو انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ بھائی یہ مت کرو، یہ سٹیزنز ایکٹ بنگلہ دیشی میں کہ میری سپورٹ بیس جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور بنگلہ دیشی اس سے بہت دکھی ہیں. سو یہ مسئلے مسائل تو ہیں. اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جنریشنل چینج ظاہر ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ آرم ٹوسٹنگ جو ہے وہ جو نئی نسل ہے وہ پسند نہیں کرتی. یہ ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک جو ایکسٹریمزم، ریلیجیوسٹی، کنزرویٹزم بہرحال بڑا ہے. اور وہ جو ایک ڈیوائڈ، ایک جو پہلے تعلقات ایک بہت ہی ایک سیملیس سا کنیکشن تھا، وہ اب ہندوستان کے ساتھ نہیں رہا. اور اگر ہندوستان نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا بنگلہ دیش کو، تو ان کے بالکل فائدے میں نہیں ہوگا. پاکستان کے ساتھ کتنے تعلقات دیکھیں اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. ہم ٹریڈ کریں گے، ملٹری ٹو ملٹری جو ٹریننگ، جو پروگرامز پہلے تھے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو گئے ہیں. کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی بنگلہ دیشی آفیسرز آتے تھے. لیکن درمیان میں جو مطلب کہ ایک پوائنٹ پہ خیال میں محمد یونس نے بھی کوئی تذکرہ ضرور کیا کہ بھائی پاکستان کو چاہیے کہ اپولوجائز کرے 1971 کے لیے. وہ میرے خیال میں پاکستانی فوج کا تو کوئی بالکل موڈ نہیں لگتا کہ اپولوجائز کرنے کا 1971 کے لیے. تو ایک تو وہ ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک
رفٹ رہے گی. دوسرا ہمارے ہاں پیپل ٹو پیپل جو ہے نا جی، ہمارے ہاں پیپل ٹو پیپل کے نام پہ صرف ریلیجس رائٹ کے آپس میں کنیکشن ہے، اور ریلیجس رائٹ ہی ہے جو کہ بنگالیوں کو پاکستان میں ایک جیسا شہری سمجھتی ہے. نہ تو ہمارے ہاں اسپیشلی پنجاب میں آج کے دن بھی 71 میں بھی اور 60 کی دہائی میں بھی آپ ان کو کالا اور ناٹا سمجھتے تھے. اب بھی وہ بائسز جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہاں بائسز ہیں اتنی آپس میں، تو بنگالی تو دور رہ گئے. پھر یہ کہ بنگالی ایک مختلف لینگویج ہے، نہ ہمارے ہاں کبھی پڑھائی گئی یوں فارملی، نہ ہم سمجھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں، اور یہ بات کچھ دوستوں سے، لیفٹ کے دوستوں سے جو سمجھتے ہیں کہ جی کٹھے ہو سکتے ہیں، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بالکل آپ ہوں گے، لیکن یہ بہت ٹیکٹیکل ملٹری ٹو ملٹری، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انگیجمنٹ ہے، پیپل ٹو پیپل تو ہے نہیں. اور وہ جو بائسز ہیں آپ پاکستان، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور اسپیشلی پاکستانی پنجاب جو ہے وہ اگر سویلائزیشنلی کسی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو وہ نارتھ انڈیا پنجاب وغیرہ کے ساتھ کرتا ہے، بنگال اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو بالکل نہیں کرتا. تو وہ مسائل جو ہیں، سو دیر لمیٹیشنز ٹو دا ریلیشن شپ. سرکاری بہتر ہو جائیں گے لیکن سوسائٹل لیول پہ اتنی ہی دوری ہے جتنی ہماری اور چین کی دوری ہے. بالکل کلچرلی اتنے مختلف ہیں، لیکن عائشہ میرے خیال سے یہ ہے کہ ہمیں اس کا ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، کیونکہ ہم اسی میں لگے رہے. جیسے آپ نے اپولوجی کا ذکر کیا ہے، ایک تو پاکستان میں سائلنس بھی رہا ہے اس کے اوپر، آکورڈنس بھی رہی ہے. لیکن یہ کہ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے یہ بالکل ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کے لیول پہ ہونا چاہیے، آرٹسٹ کے لیول پہ ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا یہ جب تھیں خالدہ ضیاء تھیں پاور میں، تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ کچھ بنگلہ دیشی آرٹسٹ وغیرہ جرنلسٹ آتے جاتے تھے. پچھلے 14-15 سال سے تو بالکل ہی منقطع رہے تعلقات، کوئی جیسے کہ کوئی ملنا جلنا، بلکہ ویزا ہی بند ہو گئے تھے. آپ کے علم میں ہے جی جی میرے سابق امبیسڈر ہیں بنگلہ دیش میں جو تھے ہمارے رفیق ادوائی، ان کو بھی میں نے انٹرویو کیا تھا اسی پلیٹ فارم پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ویزاز تو دے ہی نہیں رہے تھے. اب کم از کم یہ کہ وہ ویزا رجیم چینج ہو تو آگے بات بنتی ہے. لیکن عائشہ یہ جو انڈیا کا کنسرن ہے یہ کتنا ویلڈ لگتا ہے آپ کو کہ جی چین اور پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے انڈیا کو تھریٹن کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ایگزیگریٹڈ نہیں لگتا آپ کو تھوڑا سا؟ دیکھیں جی، جیو پولیٹکلی تو یہ ہوگا، یہ ایک ریالٹی ہے. مطلب یہ کہ چائنا جو ہے وہ بالکل چاہے گا کہ بنگلہ دیش پہ، بلکہ ساؤتھ ایشیا کو وہ چاہتے ہیں مینوور کرنا. شری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، سب جگہ اپنا انفلوئنس وہ بلڈ کرتے ہیں. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی سوچ اس طرف نہیں جا سکتی. پاکستان جو ہے وہ بالکل چاہے گا کہ جو نارتھ ایسٹ میں جو پرابلم ہے انڈیا کے لیے وہ کیے جا سکیں، اور وہ جو وہی مولویوں والا رائٹ ونگ کا ایکسٹریمسٹ کا سرکٹ جو ہے اس کو استعمال کرے گا. کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے آپشنز بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے خیال میں بلوچستان انٹائرلی انڈیا کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس کو کیسے پھر لیوریج کیا جائے. کشمیر کو زیادہ استعمال کیا نہیں جا سکتا، سو اس لیے بنگلہ دیش بالکل بنگلہ دیش پہ ایک ایز اے ٹرانزٹ پوائنٹ جو ہے وہ رکھیں گے. تو یہ خدشات ہیں، جائز ہیں. کتنے ہو پائیں گے یہ سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو خدشہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی میڈیا گیٹس ایکسائٹیڈ، جیسے ہمارا میڈیا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایشوز کیونکہ کاؤنٹر سب کنونشنل وارفیئر جو ہے وہ تو یہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف ٹریڈیشنلی یوز کرتے ہی آئے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے. بالکل
ہو سکتا ہے. اچھا تو عائشہ یہ ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں فائنلی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چائنا کی جو اپروچ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اگر چائنا واقعی ہی میں انڈیا کو ذرا ٹائٹ کر کے رکھنا چاہتا ہے تو پھر بنگلہ دیش ادھر، پاکستان ادھر، نیچے شری لنکا، تینوں جگہ پہ چائنیز انسرکلمنٹ بھی اس کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے. جو بڑے آپ کے ساتھی جو ہے نا دوست انڈیا میں، وہ اکثر یہ اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ چائنا کا کیا، چائنا کی اپروچ کیا ہے ساؤتھ ایشیا میں؟ مطلب چائنا کی اپنا انفلوئنس دیکھیں، مجھے یاد ہے ایک اٹینڈ کی تھی ایک کانفرنس میں نے دہلی میں، تو وہاں چائنیز بھی آئے ہوئے تھے. تو چائنیز نے کہا تھا کہ جناب چائنا از افیکٹولی ساؤتھ ایشین پاور از ویل. تو اس رائٹ. وقت ہم نے کہا یار یہ کہاں سے بات آ رہی ہے. بٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس دیکھے نا، گوادر ہے اس میں وہ ہیں، نیپال میں ان کی بڑی ہے انگریس ہے، بنگلہ دیش میں وہ چاہیں گے کہ کریں، اور انڈیا جو کہ ایک دوسری بڑا ملک ہے، بڑی طاقت بھی ہے اس خطے میں، اس کو یہ جیو پالیٹکس کا گیم ہے. ضروری نہیں کہ یہ وار کا گیم ہو، یہ جیو پالیٹکس کا گیم ہے. اپنی مارکیٹ بڑھانا چاہیں گے، اپنی ایکسس بڑھانا چاہیں گے. پھر یہ ہے کہ انڈین اوشن میں جو ہے وہ اپنا ایک انفلوئنس جو ہے وہ بڑھانا چاہیں گے چائنا. کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، جیو پالیٹکس کا گیم تو یوں ہی ہوتا ہے. اور آپ کو یاد رہے کہ ایک زمانے میں ہم افغانستان اور انڈیا کے، بلکہ اب تک بھی ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا اور افغانستان مل بیٹھے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں پش بیک کرنے کے لیے، ہمیں کارنر کرنے کے لیے یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے. سو جب تک جو مین ممالک ہیں یعنی کہ ہندوستان پاکستان آپس میں نہیں اپنے ڈفرینسز کو حل کرتا تو یہ کنسرنز بالکل رہیں گے. بٹ انڈیا کے حوالے سے جو ایک بگر ریجنل پاور گیم ہے، اس میں بالکل یہ جو انسرکلمنٹ کا خطرہ یا ایک پرابلم جو ایشو ہے جو انہیں فیل ہوتا ہے وہ ہے، وہ اٹس اے ریالٹی.